ابا کے فوت ہونے کے بعد ایک دن چچا نے میری بیوہ ماں کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تو ماں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ تب چچا نے مجھے اور ماں کو گھر سے نکال دیا اور ابا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ میں ایک فیکٹری میں جاب کرنے لگا۔ ایک دن مجھ سے نقصان ہو گیا۔ تب فیکٹری کے مالک نے مجھے کہا کل اپنی ماں کو ساتھ لے آنا۔ میں ماں کو لے کر گیا تو مالک نے ماں کو اپنے آفس میں بلا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مالک کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ روتا ہوا میری ماں کے۔ میرے چچا آج بھی بڑے غصے میں ابا سے بات کر رہے تھے۔ وہ دادا ابو کا پلاٹ بیچ کر کاروبار کرنا چاہتے تھے، جبکہ میرے ابا کا ابھی اس پلاٹ کو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ابھی اس پلاٹ کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا اور ہم اگلے کچھ سالوں میں اس سے اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ اس دن چچا اور ابا جان کی بہت بحث ہوئی۔ چچی بھی چچا کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ وہ چچی کی بات مانتے وقت ذرا بھی اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اماں تو کہتی تھی چچی نے چچا پر تعویذ کروائے ہوئے ہیں، تبھی تو وہ ان کے اتنے غلام بن گئے ہیں، جبکہ وہ جانتے تھے اس پلاٹ پر سڑک بننے والی ہے اور وہ کمرشل ہو کر کروڑوں کا ہو جائے گا۔ بہرحال چچا اور ابا میں بحث شروع ہو گئی۔ بحث کا موضوع ایک ہی تھا کہ پلاٹ بیچا جائے یا ابھی اسے کچھ وقت کے لیے رکھا جائے تاکہ اس پلاٹ کی قیمت میں اضافہ ہو اور ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ گاؤں میں بھی چند کنال زمین تھی جو اس قابل تو نہیں تھی کہ بیچی جائے، مگر زمین کا نام تو تھا۔ وہ زمین ابھی تک دادا جان کے نام پر ہی درج تھی۔ اماں جان نے کئی بار ابا حضور سے کہا کہ صدیق وہ زمین تم لوگ ایک دوسرے کے نام کروا لو، اس طرح پڑی رہی تو بعد میں کوئی مسئلہ نکل آئے گا۔ میری اماں بڑی سمجھدار عورت تھی۔ بے شک وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر ذہانت اور سمجھداری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ میرے ابا بھی ایسے ہی تھے، وہ اپنی بیوی کی بات سنتے مگر فیصلہ خود کیا کرتے تھے۔ غرض میں نے چچا کی طرف دیکھا جن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے باپ کا سر قلم کر دیں، کیونکہ میرے بابا بڑے تھے اور وہ یہ اختیار رکھتے تھے کہ چچا جان کو روک سکیں۔ ان کو بھی عجیب سی ضد ہو گئی تھی۔ وہ ہر حال میں پلاٹ بیچنا چاہتے تھے، جبکہ انہیں معلوم بھی تھا کہ چند دنوں میں اس پلاٹ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی۔ اب تو مجھے بھی غصہ آ رہا تھا کہ چچا جان نے کیا ضد پکڑ لی ہے، مگر ابا جان نے مجھے سختی سے کہا تھا تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے ورنہ آج رات کا کھانا تمہیں نہیں دوں گا۔ چونکہ میں صبح سے بھوکا بیٹھا تھا، اس لیے ان کی بات پر خاموشی سے سر جھکا کر بڑوں کی باتیں سنتا رہا۔ تبھی چچی جان کہنے لگیں تم ہوتے کون ہو اس گھر کے فیصلے کرنے والے، اپنے فیصلے تو کر نہیں سکتے اور ہمارے سربراہ بنے ہوئے ہو۔ چچی نے اس قدر حکارت سے بات کی کہ ابا بیچارے منہ کھولے حیران ہو کر سنتے رہ گئے۔ چچا تو ویسے ہی بیوی کی ہر بات کے قائل ہو جایا کرتے تھے، جس بات پر مجھے ان پر بڑا غصہ تھا۔ بہرحال بابا جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چچا کو کیسے منائیں۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ پلاٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس طرح تو وہ بکنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ابا جان نے سوچنے کا وقت مانگا تو چچا اور چچی کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی، جیسے انہوں نے چنگاری لگا دی ہو اور بس آگ لگنے کے انتظار میں ہوں۔ چچی کا مکروہ چہرہ دیکھ کر میں مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ محفل برخاست ہو گئی۔ چچی خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چچا تو ویسے غصے میں تھے، گھر سے ہی نکل گئے۔ بابا جان سر پکڑے اماں کو لے کر اس سوچ میں غرق ہو گئے کہ آخر چچا اور ان کی بیوی کو کیسے قائل کیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آج سے پہلے چچا نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، پھر اچانک اس طرح کی بات کرنے کا کوئی تو سبب تھا۔ یہ جاننے کے لیے میں دبے پاؤں چچی کے کمرے کی طرف نکل آیا۔ دراصل ہمارا گھر 2 پورشنز میں تقسیم تھا۔ دونوں پورشنز کے کچن بھی علیحدہ تھے، چونکہ دونوں بھائیوں کا کاروبار ایک تھا، اس لیے اماں اور چچی ایک ہی کچن استعمال کرتی تھیں۔ میں جیسے ہی چچی کے کمرے کے دروازے کے قریب آیا، کچھ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ چچی شاید اپنے بھائی سے بات کر رہی تھیں۔ وہ اسے کہہ رہی تھیں کہ بہت جلد اس کا کام ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ چچی کو اس کے بھائی نے کہا ہے، ورنہ اتنے برسوں سے وہ پلاٹ پڑا ہوا تھا، اب اچانک اس کی فکر کیوں؟ میں جلدی سے بابا جان کے کمرے میں آیا۔ میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں، مجھے لگا میں بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے والا ہوں۔ میں نے ہانپتے ہوئے بابا جان کو مخاطب کیا،
تو وہ حیران رہ گئے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو میں ریلیکس ہونے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ تبھی امی جان نے مجھے پانی کا گلاس تھمایا اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے، اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور رازدانہ انداز میں بابا جان سے کہا کہ یہ پلاٹ چچا نہیں بیچنا چاہتے، انہیں چچی نے کہا ہے اور چچی کو کسی اور نے نہیں، ان کے بھائی نے کہا ہے۔ میں ابھی ابھی ان کی یہ بات سن کر آ رہا ہوں، آپ چچا کو بتائیں کہ چچی ایسا چاہتی نہیں، وہ اپنے بھائی کے زور دینے پر ایسا کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے بہت بڑی بات کی تھی۔ یہ سنتے ہی بابا جان تو ناراض ہو گئے، البتہ اماں غصہ کرنے لگی، کہنے لگی تمہیں یہ چھپ چھپ کر باتیں سننے کی عادت کس نے ڈالی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی یوں کسی کی ذاتی باتیں سنتے ہوئے؟ مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ غرض وہ اتنا ناراض ہوئی کہ میں بھی شرمندہ ہو گیا۔ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں اس گھر کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جب اس طرح کی جائیداد کے فیصلے ہوتے ہیں تو بھائی کئی کئی سالوں تک ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھتے، دل نفرت میں ڈوب جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان دماغ کا استعمال چھوڑ دیتا ہے۔ بابا جان اور اماں کو غصہ کرتے دیکھ کر میں معذرت کرتے ہوئے کچن میں آ گیا۔ تبھی چچی بھی کچن میں چلی آئیں۔ میرا ارادہ ان سے گفتگو کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے اور میں کچھ بول دوں گا اور یقیناً اگر اماں ابا کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ میں خاموشی سے ٹھنڈا پانی پینے لگا، تبھی چچی میری طرف بڑھی اور میرے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ تبھی وہ غصے سے بولنے لگی، تم میری باتیں سن رہے تھے، تمہیں تمہاری ماں نے بھیجا ہے نا؟ میں سب جانتی ہوں، تمہاری یہ ماں جو دیانت دار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے دراصل کس قسم کی عورت ہے۔ اپنی ماں کے متعلق ایسی باتیں کون برداشت کر سکتا ہے؟ اوپر سے چچی کا جو لہجہ تھا اس نے مجھے شوق میں ڈال دیا۔ میں بولا، چچی آپ حد ادب میں رہ کر بات کریں، میں آپ کا احترام کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جی میں جو آئے گا آپ وہ کہیں گی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ اور میں کب باتیں سن رہا تھا؟ ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ یہ بات تو میں نے غصے میں کہہ دی تھی، ورنہ میں بھی جانتا تھا کہ شاید انہیں پتہ چل چکا ہے۔ تبھی چچی تالیاں مارتے ہوئے بولی، لو جی، سریا کا بیٹا اب جھوٹ بھی بولنے لگا ہے۔ اس کی ماں تو اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی اور یہ اس کا نام ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ انہوں نے اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کیا تو بابا جان اور اماں بھی کچن میں آ گئے۔ میں نفی میں سر ہلاتا رہا۔ تبھی چچی بولی، سریا اپنے بیٹے کو لگام ڈالو ورنہ کسی روز یہ مجھ سے پٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر چچی وہاں سے نکل گئی۔ اماں مجھ سے ناراض ہو گئیں اور شام تک مجھ سے بات نہ کی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ میں تو اس گھر کا بھلا چاہتا تھا، مگر انجانے میں ہی صحیح میں نے سب کے دل دکھائے تھے۔ رات کو کھانے کی میز پر سبھی لوگ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ سر اٹھا کر کوئی بات کر پاتا۔ تبھی چچا گلا کھنگارتے ہوئے بولے، ہاں تو صدیق میاں، کیا سوچا ہے تم نے؟ پہلی بار انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو ایسے مخاطب کیا تھا، ورنہ وہ اکثر بھائی جان کہا کرتے تھے۔ بابا جان کا نوالا لیتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ میرے تو انگ انگ کان بن چکے تھے۔ باقی بچے مجھ سے چھوٹے تھے، ان کا سارا دھیان کھانے پر تھا، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر کیا فیصلہ ہوا ہے۔ کیا بابا جان وہ پلاٹ بیچ دیں گے؟ وہ پلاٹ جو ہم سب کے اچھے مستقبل کی ضمانت تھا۔ میں نے تم سے 2 دن کا وقت مانگا ہے، جب سوچ لوں گا تو بتا دوں گا۔ بابا جان ناراضگی سے بولے تو چچا جان کا چہرہ ایسے تاریک ہو گیا جیسے انہیں کسی نے موت کی خبر سنا دی ہو۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد سبھی لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں صحن میں کھڑا ٹہل رہا تھا جب چچی جان کے کمرے سے اونچی آواز میں چلانے کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے بھتیجے کو کینسر ہے اور ان کے شوہر پیسے ارینج کر دیں گے۔ اب بھلا چچا جان اتنے پیسے کہاں سے لاتے؟ شہر میں دونوں بھائیوں کی کپڑوں کی دکان تھی، مگر وہ اتنا بھی نہیں کماتے تھے کہ جلال چچا کی مدد کر پاتے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ چچی جان کتنی پریشان تھی اور میں نے ان کی پریشانی کو چالاکی اور مکاری کا نام دیا تھا، جس کا مجھے بہت رنج تھا۔ میں افسردہ سا صحن میں واک کرتا رہا، تبھی غصے میں چچی چادر اوڑھ کر باہر آئیں۔ شاید وہ چچا سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ مجھے اور زیادہ برا لگنے لگا۔ ابھی میں وہیں ساکت و جامد کھڑا تھا جب چچی غصے میں میری طرف بڑھی اور بولی،
پھر تم ہماری باتیں سننے کے لیے یہاں کھڑے ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں یہی سکھایا ہے کیا؟ خوش ہو جاؤ، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تمہاری ماں تو اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، مبارک ہو تم لوگوں کو۔ وہ اسے میں الٹا سیدھا بکتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے پیچھے چچا بھی مجھے گھورتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑے کہاں جا رہی تھی، مگر ان کے انداز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چچا تو اپنی بیوی کے بغیر ایک گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتے تھے، کام پر بھی بڑی مشکل سے جاتے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے نکل گئے۔ میں نے سر تھام لیا کہ کہیں وہ سارا ملبہ مجھ پر نہ گرا دیں۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اماں جان نماز پڑھ رہی تھیں اور بابا جان بھی شاید مسجد گئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے بھی کہہ گئے تھے، مگر میں اتنی پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا، اور آج کل گھر میں جو پریشانی چل رہی تھی اس کی وجہ سے تو میں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ باہر تک آوازیں جاتی تھیں تو لوگوں میں تجسس پیدا ہوتا، وہ بار بار سوال کرتے اور ان کے انہی سوالوں سے گھبرا کر میں باہر جانے سے انکاری ہو گیا تھا۔ کریانے کی دکان پر اکثر محلے کے بوڑھے اور کچھ آوارہ نوجوان بیٹھے رہتے تھے، بلا وجہ لوگوں کے گھریلو مسائل میں ٹانگ اڑاتے۔ مجھے وہاں جانا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر جب بھی چچی یا امی کو کوئی چیز درکار ہوتی تو وہ پیسے دے کر مجھے ہی بھیجا کرتی تھی۔ آج بھی جب میں گیا تو ان بوڑھے لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور ایسے ایسے سوال کیے کہ میں دنگ رہ گیا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب باہر نہیں نکلوں گا جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ ابھی مجھے نیند نہیں آئی تھی جب بابا جان پریشان سی صورت لیے گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ تبھی اماں جان بولی، صدیق کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہے ہو؟ بابا جان کہنے لگے، بھابھی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہیں، ان کے بھتیجے کو کینسر ہے، اسے ہر حال میں رقم چاہیے۔ میرے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں کہ میں وہ رقم دے دوں، اور اگر ہم پلاٹ نہ بیچیں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تب اماں جان بولی، اگر تم اجازت دو تو ہم لوگ میرا زیور بیچ کر ان کو پیسے دے دیتے ہیں، یوں پلاٹ مکمل طور پر ہمارا ہو جائے گا۔ کل کو ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھانا بھی ہے، اس کی پڑھائی میں کام آئے گا۔ اماں کے پاس زیادہ سونا تو نہیں تھا، مگر آج کل جیسے سونے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں، اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا سونا بھی خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ بابا جان سوچ میں پڑ گئے، جبکہ میں ان سونے کے زیورات کے متعلق سوچنے لگا جو لاکھوں روپے کی مالیت رکھتے تھے۔ میرا ماننا تھا کہ اس سونے کو کچھ عرصہ اور سنبھال کر رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے آگے وہ مزید مہنگا ہو جائے، مگر اماں جان چاہتی تھی کہ وہ اس پلاٹ کو سنبھال کر رکھیں کیونکہ اس سے بہت فائدے حاصل کیے جا سکتے تھے۔ میں ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، تبھی بابا جان کے پاس چچا شبیر کا فون آیا تو وہ فوراً موبائل کان سے لگائے باہر چلے گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ بابا جان ہوا سے باختہ سے کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، شیزا نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ یا تو وہ پلاٹ بیچو یا شبیر چچا اسے طلاق دے دے۔ یہ بات سن کر میں منہ کھولے بیٹھا رہ گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں لفظ طلاق پہلی دفعہ سنا تھا۔ اماں اور ابا تو یہ سن کر شوق میں آ گئے۔ مجھے لگا جیسے سارا قصور میرا ہے، اگر میں ان کی باتیں نہ سنتا تو شاید ابا بھی چچا کو سمجھانے کی کوشش نہ کرتے اور نہ ہی چچی اس بات کو ضد بنا لیتی۔ بہرحال اماں اور ابا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میں سر جھکائے ان کے ساتھ جا بیٹھا اور روتے ہوئے انہیں بتایا کہ میں جان بوجھ کر ان کی بات سننے گیا تھا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ ابا جان نے تسلی دی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، ہم دونوں شیزا بہن سے بات کرنے جا رہے ہیں، تم گھر میں اپنا خیال رکھنا۔ وہ مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے اور مجھے بھی گھر میں اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ اکثر اماں کہیں چلی جاتی، گھر میں کوئی نہ ہوتا، تب بھی میں گھر میں اکیلا رہنا پسند کرتا تھا۔ بہرحال اماں اور ابا چلے گئے، میں صحن میں ٹہلتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا۔ لوگ ہمارے گھرانے کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ دیکھو ان میں کتنا اتفاق ہے، اور اب جو یہ سب ہو رہا تھا اس نے سچ میں مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس بحث کا انجام کیا ہوگا، کیا ہم الگ ہو جائیں گے؟ میرے چچا زاد بھائی جو میرے بہترین دوست تھے، جو مجھ سے پڑھنے آتے تھے، کیا میں ان کی شکلیں دیکھنے کو بھی ترس جاؤں گا؟
1 घंटा हो गया, अम्मा अब्बा वापस ना आए। मैं समझ सकता था कि जैसे बहस हो रही होगी, उन्हें तो वक्त का अंदाजा नहीं हो रहा होगा। मैं खामोशी से आकर अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। मैंने कई बार आंखें बंद की, मगर हर बार अजीबोगरीब और बुरे ख्यालात आने लगे, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जबरदस्ती मैंने तकिया अपने सर पर रखा और करवट लेकर सो गया। नींद मुझ पर बिलाखिर मेहरबान हो गई। न जाने रात का कौन सा पहर था, जब बुरे ख्वाब के जेरे असर मैं जागा तो पसीने से नहा चुका था। मेरी हालत बहुत खराब थी, जैसे मैं किसी हादसे से बेदार हुआ हूँ। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो लाइट नहीं थी। शायद इसी वजह से मुझे ज्यादा पसीना आ गया था और बुरे ख्वाब के असर से मैं जाग गया। मैं जल्दी से लड़खड़ाते हुए किसी तरह सामान का सहारा लेकर बाहर आया तो ठंडी हवाओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं नलके की तरफ आया, पानी पिया, मुंह पर पानी के छींटे मारे और खुद को संभाला। अपनी हालत भी दुरुस्त की, जो देखने में कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थी कि मैं सोकर जागा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे मारा हो। बहरहाल ख्वाब ही ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट के मारे अभी तक ठंडे पसीने आ रहे थे। मैं परेशानी से सर मसलता रहा। भूख भी बहुत लग रही थी, हालांकि मैं खाना खाकर सोया था। मैं किचन में आया, चाय बनाई, देखा तो बिस्किट पड़े हुए थे। मैं आराम से उन्हें खाने लगा। ख्वाब को मैं वहम समझकर भुला चुका था। तभी हमारे घर का गेट बजा, जो मैं बंद करके सोया था। आजकल चोरियां बहुत हो रही थी। मैं जल्दी से चाय की प्याली हाथ में लिए गेट तक आया। सामने चचा खड़े थे। उनके सफेद कुर्ते पर जा बजा खून के धब्बे थे, जिन्हें देखकर मेरे औसान खता हो गए। मैं समझ नहीं पाया कि वो किस हालत में हैं। वो आते ही मेरे गले लग गए। मैं हैरान हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चचा इतने जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन उनके कपड़ों पर लगा खून मुझे नफी में सर हिलाने पर मजबूर कर गया। चचा घर आ गए, मगर बाबा नहीं आए। रात के 2 बज रहे थे। कुछ तो गड़बड़ थी। तभी चचा कहने लगे, तुम्हारे वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही मेरी आंखों से मुतवातिर आंसू बहने लगे और चाय की प्याली, जो मेरे पाँव में गिरकर टूट गई थी, उस गर्म चाय का एहसास भी जाता रहा, जैसे मैं कुछ महसूस ही न कर पा रहा हूँ। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मेरा जिस्म किसी भी हरकत से इनकारी हो गया था। मैं सुन्न होकर खड़ा रह गया। चचा ने आगे बढ़कर मेरा कंधा झंझोड़ डाला। मैं अभी तक नफी में सर हिला रहा था। तभी चचा जान रोते हुए मुझसे लिपट गए और कहने लगे, तुम्हारे बाप की हालत बहुत खराब है। वो आखिरी बार तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर मैंने जोर से चचा को धक्का दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कि मेरा बाप मुझसे आखिरी बार बात करना चाहता है? वो ठीक हो जाएंगे। बेशक आप मेरी सारी जायदाद अपने पास रख लेना, मुझे जरूरत नहीं उसकी। मैं ये कहता हुआ बाहर निकल गया। चचा भी मेरे पीछे आ गए। फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट की। मैं जो गुस्से में पैदल जा रहा था, जबरदस्ती मुझे बाइक पर बिठाया और अपने साथ लिए अस्पताल आ गए। चचा के हाथ कांप रहे थे और वो कई बार गिरते गिरते बचे थे, मगर हर बार जैसे अम्मा की दुआएं हमारे साथ थीं कि मैं और वो दोनों बच गए, वरना जिस तरह वो बाइक चला रहे थे, एक्सीडेंट होना तो लाजमी था। बहरहाल हम लोग किसी तरह बचते बचाते अस्पताल पहुंच गए। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो बाबा जान आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं रोते हुए उनसे लिपट गया। उनका सारा जिस्म खून से लथपथ था। वो खुद करा रहे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं भी रोने लगा। बाबा जान ने अपना खून आलूद हाथ मेरे सर पर रखा तो मेरे रोने में शिद्दत आ गई। चचा जान भी रो रहे थे। बस वही वक्त था जब बाबा जान अपने खालिके हकीकी से जा मिले। मैं रोते हुए उनके बेजान वजूद से लिपटा रहा, यहाँ तक कि नर्स ने जबरदस्ती खींचकर मुझे दूर किया। तब मुझे अपनी माँ का ख्याल आया, जिसका ख्याल रखने के लिए मेरे बाप ने आखिरी वक्तों में मुझसे वादा लिया था। मैं दौड़ता हुआ आईसीयू की तरफ आया, जहाँ मेरी माँ पट्टियों में जकड़ी हुई थी। पता चला कि उनकी दोनों टांगे किसी काम की नहीं रही, वो माजूर हो चुकी हैं। ये सुनते ही मैं रोते हुए जमीन पर बैठता चला गया। सुबह 8 बजे हम घर के लिए रवाना हुए। मेरी माँ, जो अपने कदमों पर चलकर गिर गई थी, अब व्हील चेयर पर मौजूद थी। मेरे बाप का जनाजा पढ़ाया गया। मुझे पगड़ी पहनाई गई। मुझे किसी चीज का होश नहीं था। होश तो तब आया जब मेरे साथ बैठी एक बुजुर्ग खातून बोली, यकीनन बड़े भाई को छोटे ने मरवाया होगा ताकि जायदाद पर कब्जा कर सके। ये सुनकर मैं गुस्से से उन्हें घूर कर रह गया।
وہ مجھے متوجہ پا کر خوشیانی ہو کر ایک طرف بیٹھ گئیں، مگر چچا جان نے بھی یہ الفاظ سن لیے تھے اور انہیں بھی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ مسئلہ جو بھی تھا، لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔ کلخانی کی رسم ادا ہو گئی۔ میری ماں کو بار بار چیک اپ کے لیے لے جانا پڑتا تھا۔ ساری رات وہ ٹانگوں کے درد سے سو نہیں پائی تھی۔ ان کی ٹانگوں کو سن کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کا مشورہ تھا کہ انہیں کاٹ دیا جائے، مگر میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بالآخر میری ماں کا آپریشن ہوا اور انہیں ٹانگوں سے محروم کر دیا گیا۔ وہ روتی رہی۔ بابا کے جانے کے بعد جیسے ان کے منہ پر کفل لگ چکا تھا۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی، بس دیوار کو گھورتی رہتی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج میرا باپ زندہ ہوتا اور ماں معذور نہ ہوتی۔ ایک مہینہ تو ہسپتال کے چکر لگاتے گزرا۔ اماں جان کچھ بہتر ہوئی تو چچی کا ایک بار پھر وہی مطالبہ شروع ہو گیا۔ اب تو ہم مکمل طور پر چچا کے رحم و کرم پر تھے۔ ہمارے ہاں گھر کے مرد فیصلے کرتے تھے اور اس وقت ہمارے گھر میں بڑا مرد میرے چچا تھے جو اپنی بیوی کا ہر کہا مانتے تھے۔ چچی بڑی خوش تھیں کہ اب وہ جو چاہیں گی اپنے شوہر سے منوا لیں گی۔ یہ وہی وقت تھا جب چچی اور چچا دونوں ہی بدل گئے۔ انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے باپ کی شہر میں ایک ٹیکسی چلتی تھی جو ایک آدمی چلاتا تھا۔ وہ جو کماتا آدھا میرے باپ کو دیتا اور آدھا خود رکھ لیتا۔ اب میرے بابا کے جانے کے بعد ہمارا گزارا اسی کے کرائے سے چلنا تھا، لیکن چچا جان کو نہ جانے کیا منطق سوجھی۔ انہوں نے اماں جان سے کہا، تم چاہتی تھی کہ وہ پلاٹ نہ بیچا جائے، ہم وہ پلاٹ نہیں بیچ رہے۔ اماں جان خوش ہو گئیں کیونکہ بابا کی آخری خواہش یہی تھی۔ بہرحال اماں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ چچا بابا کی غیر موجودگی میں کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ وہ اس آدمی سے ٹیکسی واپس لے آئے اور اس پر قبضہ جما لیا۔ اب وہ خود تو دکان پر جاتے اور ٹیکسی کسی اور آدمی کو دے دی جو انہیں 60% دینے کو تیار تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک دن میں چچا کے کمرے میں جا بیٹھا اور ان سے باز پرس کرنے لگا کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ تبھی چچا غصے سے کہنے لگے، تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ آدمی تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ وہ تمہیں 50% دے رہا تھا، جبکہ جو آدمی میں نے ہائر کیا ہے وہ تمہیں 60% دے گا۔ غرض چچا نے مجھے زیادہ پیسوں کی لالچ دے کر اپنی باتوں میں قائل کر لیا اور میں خوش ہو گیا۔ میں اب پورے 11 برس کا ہو چکا تھا۔ میری سالگرہ آئی مگر اسے منانے والا تو قبر میں جا سویا تھا۔ اماں جان نے بہت چاہا مگر میں نے منع کر دیا۔ میری ماں عدت میں بیٹھی تھی اور میں خوشیاں مناتا پھرتا۔ یہ بات درست نہیں تھی اور نہ ہی اب مجھے لگتا تھا کہ میرا خوشیوں پر کوئی حق باقی رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی ہی ختم ہو چکی ہے، بس اب موت کا انتظار ہے۔ کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی تھی جس کے سہارے انسان مسکرا سکے۔ ایسے ہی دن تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ جس آدمی کا نمبر چچا نے مجھے دیا تھا، ایک روز اماں کے کہنے پر میں نے اس سے رابطے کی ٹھان لی، کیونکہ چچا ہمیں اتنے ہی پیسے دیتے تھے جتنے ہماری ضرورت کے ہوتے۔ میں نے سوچا کہ اس آدمی کو کہوں گا کہ آئندہ پیسے میرے ہاتھ میں دیا کریں۔ اب میں اپنے گھر کا بڑا ہوں، کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو جو پگڑی پہنائی جاتی ہے وہ سربراہی کی علامت ہوتی ہے، یعنی باپ کے بعد اسے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب اپنی ماں کا رکھوالا بھی میں ہی تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ چچا کے اس آدمی نذیر سے خود ملوں گا۔ ایک روز بازار گیا تو میری ملاقات نذیر چچا سے ہو گئی۔ وہ ایک سٹور پر کام کر رہے تھے۔ مجھے لگا شاید سٹور پر کام کرنے کے بعد ٹیکسی چلاتے ہوں گے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، مجھے تو 1 مہینے کے لیے دی تھی اور 1 مہینے بعد ہی شبیر نے وہ ٹیکسی واپس لے لی اور اسے بیچ دیا۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ چچا نے میری اجازت کے بغیر وہ ٹیکسی بیچ دی تھی۔ انہوں نے بہت غلط کیا تھا۔ میں شدید غصے میں چچا کی دکان پر پہنچ گیا۔ وہ اس وقت کام میں مصروف بیٹھے تھے۔ پہل تو میں نے اسکول کی فیس مانگی تو انہوں نے منع کر دیا اور کہنے لگے، کل سے تمہارا اسکول بند، تم یہاں دکان پر آیا کرو گے۔ ان کی بات سن کر میں منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میں ہرگز چچا کی ان باتوں میں نہیں آنے والا تھا، لیکن انہوں نے جس انداز میں بات کی تھی میں کچھ بول نہیں پایا۔ میں نے سوچا گھر جا کر اماں کو بتاتا ہوں، وہ چچا سے بات کریں گے، وہ بڑی ہیں، شاید چچا ان کی بات کو اہمیت دیں، کیونکہ میری ماں ان کی بڑی بھابھی ہیں اور اب تک بابا کے بعد فیصلے وہی کرتی تھی۔ میں مطمئن ہو کر گھر چلا آیا، اماں کو بتایا
تو انہوں نے اس بات کو دل سے لگا لیا اور کئی گھنٹوں تک روتی رہی۔ ان کے پاس زیور پڑا ہوا تھا، اسی کا ہمیں سہارا تھا، لیکن میں چچا سے بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر انہوں نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیوں کیا۔ اماں کی دوائیاں بھی ختم ہو چکی تھیں، مجھے اس کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے اور مجھے چچا سے بات کرنی تھی۔ دکان میں تو ملازمین کا لحاظ کر کے میں کچھ نہیں بولا۔ جیسے ہی چچا آئے، کھانا کھایا، ریلیکس ہوئے تو میں بھی ان کے کمرے میں اماں کو لے کر پہنچ گیا اور ٹیکسی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تبھی چچا کہنے لگے اس آدمی نے ٹیکسی کو کھٹارا بنا کر دیا تھا، کسی کام کی نہیں تھی، 2 لاکھ میں بکی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، جو ٹیکسی 15 لاکھ کی خریدی گئی تھی وہ 2 لاکھ میں کیسے بک سکتی ہے؟ یقیناً دال میں کچھ کالا تھا۔ چچا نے شاید پیسے اپنے سالے کو دے دیے تھے۔ یہ مجھے ہرگز منظور نہیں تھا۔ میرے مرحوم باپ کی کمائی فضول کی تھوڑی تھی، ان کا بیٹا تو کب کا مر چکا تھا، اب وہ کس چیز کے پیسے لے رہے تھے؟ میں نے چچا سے بہت بحث کی، چچا نے مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اماں سے زیورات بیچنے کو کہا کیونکہ میں انہیں اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب اماں نے زیور اٹھائے تو وہ بالکل ختم ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے غلطی سے تھرمامیٹر ساتھ رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سونا پتل بن گیا تھا۔ 5 تولے سونا، جو آج کل کے دور میں 15 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کا تھا، اماں جان کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم کھو چکے تھے۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ شاید چچی جان بھی اس چیز سے انجان نہیں تھی۔ میں نے جب یہ بات چچی کو بتائی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی جس نے میرا دل جلا کر رکھ دیا، یعنی وہ ہماری ناکامی پر خوش ہو رہی تھی۔ بہرحال اگلے روز نہ چاہتے ہوئے بھی دل برداشتہ ہو کر میں چچی سے ناشتہ مانگ بیٹھا۔ وہ کہنے لگی، مفت خورے کہیں کے آ گئے کھانا کھانے، کچھ کمائی کا سوچو، تمہارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ غرض انہوں نے ناشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں بہت افسردہ ہو کر ماں کے پاس آیا اور اسے ناشتہ بنانے کو کہا، کیونکہ چچا نے کہا تھا کہ آج تم اسکول نہیں بلکہ دکان پر آؤ گے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھائی چھوڑ چکا تھا، جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ تھا۔ اماں میرے لیے ناشتہ بنانے آئیں تو چچی نے فوراً کچن کو تالا لگا دیا اور کہہ دیا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی کچن میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم دونوں کو رونے پر مجبور کر گئی۔ ہم تو چچا چچی کے رحم و کرم پر تھے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو ہمارے اپنے تھے، لیکن وقت نے ہمیں بتا دیا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ میں بہت زیادہ اداس تھا، ایسے ہی بھوکے پیٹ دکان پر چلا گیا۔ چچا نے وہاں ملازموں سے بھی میرے ساتھ بدتر سلوک کیا۔ میں وہاں رو کر آیا اور گھر آ کر اماں کو چچا کی شکایت لگائی، مگر چچا ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ہمیں تو رات کا کھانا بھی نہیں ملا تھا، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اماں اور میں بھوکے تھے، مجھ سے تو یہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دونوں کو قائل کیسے کروں، اور وہ ہماری بات سننے کو تیار کیوں نہیں تھے؟ کیا ہم ان کے اپنے نہیں تھے؟ ایسی باتیں دل میں رہ گئی تھیں۔ میں نے چچی سے بہت بار کہا کہ اب تو میں دکان پر جانے لگا ہوں، اب تو کچن کو تالا نہ لگایا کریں، میں بھی چچا کی طرح کما رہا ہوں۔ لیکن چچی نے مجھے الٹی سیدھی باتیں سنائی اور کمرے سے دھکے مار کر نکال دیا۔ میں روتا ہوا اماں کے پاس واپس آ گیا۔ 3 دن تو ہم بھوکے بیٹھے رہے۔ چوتھے روز میری برداشت ختم ہو گئی۔ ادھر دکان پر جاتا تو چچا ذلیل کرتے، ادھر چچی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہرحال جب میں نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے انصاف مانگنے کی دھمکی دی، تب چچا چچی تھوڑے متحرک ہو گئے اور انہوں نے ہم سے اچھے سلوک کی یاد دہانی کرائی۔ ایسے ہی 3 برس گزر گئے۔ چچی میری ماں پر ظلم کرتی رہی اور چچا مجھے ستاتے رہے۔ وہ مجھ سے میری عمر سے زیادہ کام کرواتے، جبکہ چچی میری معذور ماں سے کام کرواتی۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ چچی کا ہر کہا مان لیتی۔ میری ماں برتن دھونے سے لے کر پوچھا لگانے تک کام کرتی، جبکہ چچی مہارانیوں کی طرح بیٹھی رہتی۔ 3 سال گزر گئے، اب میں پورے 14 برس کا ہو چکا تھا۔ یتیمی نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ کچھ قد کی وجہ سے بھی میں اپنی عمر سے زیادہ بڑا نظر آتا تھا۔ تعلیم کب کی چھوٹ چکی تھی، اب مجھے کاروبار کی بھی سمجھ لگ گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کاروبار میں اپنا حصہ چاہیے، کیونکہ چند برس پہلے جب میرے باپ زندہ تھے تب چچا نے بھی یہی مطالبہ رکھا تھا اور اب میں بھی وہی کرنے والا تھا، مگر چچا برسرے اقتدار تھے، سامنے میرے باپ تھے جو انصاف پسند انسان تھے،
لیکن یہاں میرے چچا تھے جو مجھے دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ جس روز میں نے کاروبار کی علیحدگی کا مطالبہ کیا، چچا نے مجھے اتنا مارا کہ میں 6 دن بستر پر پڑا رہا۔ انہوں نے مجھ سے بیر باندھ لیا تھا۔ ایک بار پھر ہمارا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ اماں دوائیوں کے بغیر بہت تکلیف میں رہتی تھی۔ مجھے ہی ہر حال میں گھٹنے ٹیکنے تھے اور میں اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ چچا نے مجھ سے بہت بحث کی اور آخر کار مار مار کر ہم دونوں ماں بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ میری ماں کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی تھی، اب وہی ہمارا آخری سہارا تھی۔ یہ گھر دادا کے نام پڑا ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری جائیداد میں حصہ مجھے مل جائے، مگر میرے چچا نے پیسے کھلا کر ایسے کاغذات بنوا لیے کہ جو زمین میرے دادا کے نام پر تھی وہ ساری ان کے نام ہو گئی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا بھائی مر چکا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے ساری زمین ان کے نام کر دی جائے۔ کیونکہ وہ ہمیں گھر سے نکال چکے تھے تو لوگوں نے بھی یہی گواہی دے دی۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ تھے، شاید چچا نے انہیں بھی پیسہ کھلایا تھا۔ میں نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا۔ اماں کو وہ انگوٹھی بیچی اور کرائے کا ایک مکان لے لیا جس کا کرایہ ماہانہ 3000 روپے تھا۔ بارش کے دنوں میں چھت ٹپکتی تھی، پانی کا بھی صحیح سے انتظام نہیں تھا، گیس بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ اس گھر میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہاں ہم اپنے فیصلے خود کرتے تھے۔ کوئی ہم پر مسلط نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میری ماں پر ظلم کرنے والا تھا۔ ہم جیسے چاہتے ویسے رہتے۔ 1 مہینہ تو میں کام ڈھونڈتا رہا، بالآخر میں نے ایک ورکشاپ پر کام شروع کر دیا۔ ابھی وہاں کام کرتے ہوئے 10 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک اخبار میرے ہاتھ لگا جس میں ایک فیکٹری میں خالی اسامیاں بتائی گئی تھی۔ میں خوش ہو گیا اور لکھے گئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں جو آدمی انٹرویو لے رہا تھا اس نے مجھے نوکری دینے سے انکار کر دیا کیونکہ میری عمر بہت کم تھی۔ جب میں اس کے پیر پڑا تو وہ مان گیا اور اس نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن وہاں پورے 10 گھنٹے گدھوں کی طرح کام کرنا پڑتا تھا۔ تنخواہ بھی معقول تھی، اتنی کہ جتنی ہمیں ضرورت تھی۔ میں خوشی خوشی وہاں کام کرنے لگا۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا اور استاد صاحب سے درخواست کی کہ میں روز نہیں آ سکتا، امتحانات کے دنوں میں خود پڑھ لوں گا، بس آپ لوگ میرا ایڈمیشن بھیج دیں۔ ایک بہت شفیق استاد میرا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ میں نے ایڈمیشن لے لیا۔ صبح فیکٹری جاتا، رات کو واپس آتا تو استاد ہدایت اللہ کے گھر پہنچ جاتا۔ وہ مجھے تھوڑا بہت پڑھا دیا کرتے تھے۔ زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ ایک روز میں گھر آیا تو اماں جان بے ہوش ہو کر ویل چیئر سے نیچے گری ہوئی تھی۔ میں دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ میرے بازو اب کام کرنے کی وجہ سے اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ میں اپنی ماں کو باہوں میں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے انہیں باہوں میں اٹھا کر ساتھ موجود سرکاری ہسپتال میں لے آیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ وہ دوائیاں باقاعدگی سے نہیں لے رہی، اسی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ان کی غذا کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، یہی وجہ ہے کہ وہ کمزوری محسوس کر رہی ہیں۔ جب ڈاکٹر نے ایسی باتیں کی تو مجھے شرمندگی نے آ گھیرا کہ میں نے اپنے باپ سے ماں کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا اور اب وہی وعدہ پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جو دوائیاں بتائیں وہ میں خرید کر اماں کے ساتھ گھر آ گیا۔ میں نے راستے میں کچھ پھل وغیرہ بھی خریدے تھے۔ اماں بار بار پوچھتی رہی کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں، مگر میں خاموش رہا۔ آج فیکٹری میں جلدی چھٹی ہو گئی تھی تو میں ورکشاپ پر چلا آیا۔ دکان کا مالک ایک شفیق آدمی تھا۔ انہوں نے مجھے 10 دنوں کی تنخواہ دے دی اور یہ بھی کہا کہ اگر میں چاہوں تو روزانہ 1 گھنٹے کے لیے اس کے پاس کام سیکھنے آ سکتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ضرور جاؤں گا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور ہنر حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ ہسپتال میں میری ملاقات چچا سے ہوئی۔ چچی کی طبیعت خراب تھی اور وہ انہیں اسپتال لے کر آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ ابھی بھی وقت ہے، چچا جان سدھر جائیں اور میرا حق واپس کر دیں، مگر وہ تو جیسے مجھے پہچاننے سے ہی انکاری ہو گئے۔ میں نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا کیونکہ میں ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت جب چچا سامنے آئے تو بولے بغیر نہیں رہ پائے۔ بہرحال مجھے ان سے کوئی غرض نہیں رکھنی تھی، مجھے اپنا کچھ کرنا تھا۔ اب ماشاء اللہ سے میری تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔
سارے معاملات دھیرے دھیرے سدھر رہے تھے سوائے میری ماں کی طبیعت کے جو آج کل بڑی خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے اسی کی پریشانی لگی رہتی، میں کام پر ہوتا تو پیچھے سے اماں کی فکر ستاتی رہتی کہ وہ ٹھیک تو ہوں گی۔ اس دن کے حادثے کے بعد میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ میرا تو ان کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ 3 دن گزر گئے، اماں کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی، مجھے بھی پہلے مہینے کی تنخواہ ملی تو میں راشن وغیرہ خرید لایا۔ ابھی بھی میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، میں نے رکھ لیے تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئیں گے۔ ایک روز ہمیں بتایا گیا کہ فیکٹری کے مالک آ رہے ہیں، سب نے کام بہت اچھے سے کرنا ہے کیونکہ وہ اس بار بونس دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تو بہت خوش تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں اس گھر کی مرمت کروانا چاہتا تھا کیونکہ پانی بہتا رہتا تھا، بڑی مشکل ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بونس کو لے کر بہت پرجوش تھا۔ ہم سب لوگ کام کر رہے تھے، میری ایمانداری کے تو وہاں سبھی قائل ہو چکے تھے۔ جب فیکٹری کا مالک آیا تو ہم سب مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے، سب سر جھکائے ہوئے تھے، کسی نے اوپر نہیں دیکھا۔ تبھی فیکٹری کا مالک کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا، مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں تو میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ہاں، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری طرف بڑھے، کہنے لگے مجھے تمہارا چہرہ کچھ دیکھا دیکھا لگتا ہے۔ میں بھی مسکرا دیا کہ بھلا انہوں نے مجھے کہاں دیکھا ہوگا۔ تبھی وہ کہنے لگے تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ جب انہوں نے سب کے سامنے میری ماں کا ذکر کیا تو میں تھوڑا سا رخ پھیر کر رہ گیا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو بھری محفل میں اپنے گھر کی عورتوں کا ذکر پسند نہیں کرتے، مگر میرے سامنے جو شخص کھڑا تھا میں اسے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ مجھے بونس دینے کی بجائے نوکری سے ہی نکال دے۔ یہی سوچ کر میں نے بتایا کہ میری ماں کا نام سریا خاتون ہے۔ وہ متجسس ہو گئے اور کہنے لگے اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ میں نے باپ کا نام بتایا تو وہ آگے بڑھے اور روتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں حیران کھڑا تھا، سبھی لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ تبھی وہ مجھے لے کر اپنے آفس میں آ گئے، رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ آخر انہیں کیا ہوا ہے، وہ اس طرح ظاہر کیوں کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ میری والدہ کو جانتے ہیں؟ تب وہ کہنے لگے ہاں، میں تمہاری والدہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری والدہ کوئی اور نہیں، میری سکی بیٹی ہے۔ یہ سن کر میں منہ کھولے انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اماں نے تو کبھی میرے ننیال کا ذکر نہیں کیا تھا، البتہ ایک نرس خالہ تھی جو میری اماں کی بہت گہری سہیلی تھی، میں انہیں ہی خالہ کہا کرتا تھا۔ جب میں ننیال کے بارے میں پوچھتا تو میری ماں خالہ فوزیہ کا ذکر کر دیتی۔ مجھے لگا کہ شاید وہی ایک میری خالہ ہیں اور نانا نانی وفات پا چکے ہوں گے۔ میں نے تو کبھی انہیں کوریدا ہی نہیں تھا، نہ ہی کبھی میری ماں نے مجھے بتایا۔ میں حیران ہو کر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس کا روب اور دبدبا انسان کو بولنے سے پہلے سوچنے پر مجبور کر دے۔ میں انہیں دیکھتا رہ گیا۔ تبھی وہ کہنے لگے بیٹا اپنی ماں کو لے آؤ، میں مرنے سے پہلے ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں متجسس ہو گیا اور پوچھنے لگا کیا آپ نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا؟ اگر آپ زندہ تھے تو آپ کی بیٹی ایسی مفلس زندگی کیوں گزار رہی تھی؟ مجھے سب سچ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تب وہ کہنے لگے جس روز تم اپنی ماں کو منا کر لاؤ گے اسی روز تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ میں پریشان ہو گیا مگر حامی بھر لی کہ اپنی والدہ کو ضرور لاؤں گا۔ سارا دن میں اسی تجسس میں رہا، ماں سے کچھ ڈسکس بھی نہیں کر پایا۔ اگلے روز میں نے ماں کو بتایا کہ فیکٹری کا مالک آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اماں حیران رہ گئیں، کہنے لگی کون ہے، مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں نہیں جانتا، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں رضامند ہو گئیں۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اگر وہ اپنے بابا کو جانتی ہیں تو پھر انہیں ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ انہوں نے اتنے عرصے ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ جو بھی ہوا وہ ایک دن تھا جو گزرنے کو تیار نہیں تھا۔ اگلی صبح جب میں اپنی ماں کو لے کر گیا تو اپنے سامنے اس آدمی کو دیکھ کر میری ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی بابا جان آپ زندہ ہیں۔ یہ سن کر میں بھی حیران رہ گیا۔ تبھی نانا جان آگے بڑھے، میری ماں کو گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوا کہ نانا جان پہیلیوں میں بات کیوں کر رہے ہیں، جو بات ہے سچ سچ بتائیں۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا
تبھی مجھے اس طرح گھورتے ہوئے پا کر نانا جان مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں ایک امیر آدمی کے ہاں ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا، میری بیوی کا تعلق گاؤں سے تھا، وہ گاؤں میں رہتی تھی جبکہ میں شہر میں کام کے سلسلے میں رہتا تھا۔ ملک امتیاز جن کے ہاں میں ڈرائیور تھا، ان کی بیٹی مجھ پر دل ہار بیٹھی اور مجھے مجبور کیا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں اس بات سے انکاری تھا کیونکہ میں پہلے ہی شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ تھا۔ اپنی بیوی کو دھوکہ دینا میری تربیت میں شامل نہیں تھا، اس لیے میں مسلسل انکار کرتا رہا۔ ملک امتیاز بستر مرگ پر تھے جب انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ان کی بیٹی کا خیال رکھوں۔ اب میرے لیے ان سے نکاح کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے نکاح کر لیا اور انہی کے ساتھ دبئی چلا گیا۔ پہلی بیوی کو بتایا کہ میں دبئی جا رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا، پھر سیلاب آیا اور سارا گاؤں بہہ گیا۔ ان دنوں میری بیٹی 10-12 برس کی تھی اور اس کی تصویر اس کی ماں میرے پاس بھجوایا کرتی تھی۔ بس پھر کیا، سیلاب کے بعد جب میں گھر آیا تو نہ گھر تھا اور نہ ہی میری بیوی اور بچی۔ میں انہیں ڈھونڈتا رہا مگر ناکام رہا۔ ادھر نہ جانے ان کے پاس کیسے یہ خبر پہنچی کہ میں مر چکا ہوں۔ نانا جان چپ ہوئے تو میں نے اماں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اماں کہنے لگی کہ جب آپ نے اتنا عرصہ رابطہ نہیں کیا تو ہمارے گاؤں کے کچھ آدمی جو دبئی گئے تھے، ہم نے ان سے پتہ کروایا، پتہ چلا کہ آپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ شاید انہوں نے جھوٹ بولا ہو، لیکن جو بات بھی تھی، اتنے برسوں بعد میرے نانا جان نے مجھے اور میری ماں کو پہچان لیا، کیونکہ میں بالکل اپنی ماں کی کاپی تھا، بس وہ عورت تھی اور میں مرد۔ نانا جان ہمیں اپنے گھر لے گئے اور میں ایک بار پھر تمام فکروں سے آزاد ہو کر اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ نانا جان اماں کو فیکٹری کے معاملات سمجھاتے رہتے تھے اور مجھے بھی کہتے تھے کہ میں روز آفس جایا کروں تاکہ ان کے بعد میں اس فیکٹری کو اچھی طرح سنبھال سکوں۔ ایک روز چچا جان ملے، ان کی حالت بہت خراب تھی، چچی کو کینسر تھا اور وہ ہم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر میں اب ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس روز میں نے اماں کو بتایا، اماں تو چچی سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئیں۔ آخر کار انہوں نے بہت سارے برس ایک ساتھ گزارے تھے۔ میں بھی اماں کے کہنے پر مجبور ہو کر چچی سے ملنے چلا گیا۔ وہ بہت زیادہ اذیت میں تھیں۔ ہم دونوں نے انہیں معاف کر دیا جیسے وہ ہماری معافی کے انتظار میں تھیں۔ انہوں نے ہم پر ظلم تو بہت کیے تھے، مجھے وہ راتیں نہیں بھولتی جب انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، جب جان بوجھ کر میری ماں کا ہاتھ جلایا، اور اس طرح کے کئی چھوٹے بڑے واقعات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ چچی کی وفات کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ کل خانے کی رسم کے بعد ہی اماں گھر واپس آئیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے چچا زاد بھی آ گئے۔ میری چچی شیزا کی چھوٹی بہن ابھی تک کنواری تھی۔ ہم نے کچھ روز بعد ہی اس کا نکاح چچا سے کر دیا تاکہ بچے در بدر نہ بھٹکیں۔ شکر ہے کہ ان کی دوسری بیوی بہت اچھی نکلی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ آج وہ لوگ بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے بھی زندگی سے کوئی گلہ نہیں رہا، لیکن ان برے حالات کی وجہ سے میں نے لوگوں کے بدلتے ہوئے چہرے دیکھے ہیں۔ اب میں اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیتا ہوں۔ مجھے اپنے باپ کا خواب پورا کرنا ہے، وہ مجھے ڈاکٹر بنے دیکھنا چاہتے تھے۔ نانا جان ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کی دوسری بیوی وفات پا چکی ہیں اور ان سے ان کے کوئی بچے بھی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیکٹری میری ماں کے نام کر دی ہے۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، جس نے مجھے آزمائش میں ڈال کر بھی دنیا کا سب سے نایاب تحفہ عطا کیا، میرے نانا جیسے دوست جو ہر قدم پر میری رہنمائی کرتے ہیں اور جو مجھے اپنے باپ کی طرح عزیز ہیں۔